بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر دل نہیں کر رہا تب بھی سبسکرائب کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھی۔ خلافت عثمانیہ میں لیبیا انہی کی کاوشوں سے فتح ہوا۔ انہوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی تھی اور ان کی زندگی میں ہی اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی، جو 64 ہجری میں یزید کی وفات کے بعد عراق اور مصر وغیرہ میں بھی تسلیم کر لی گئی۔ اس دوران ان میں مروان بن حاکم نے شام میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور جلد ہی مصر پر بھی اس کا تسلط قائم ہو گیا۔ مروان کا بیٹا عبد الملک دمشق میں خلیفہ بنا۔ 71ویں ہجری میں عبد الملک نے عراق پر چڑھائی کی اور جنگ میں والی عراق حضرت معصب بن زبیر اور ان کا بیٹا مارے گئے۔ اسی سال عبد الملک کے سپہ سالار حجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کر کے سنگباری کی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10,000 ساتھی حجاج سے مل گئے اور وہ تنے تنہا لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے حرا کے علاقے میں واقع پانی کے نالے کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر کے بارے میں شکایت کی۔ مدینہ کے لوگ اس نالے سے کھجوروں کے درختوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ انصاری حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتا تھا کہ پانی کو آگے میرے کھیت میں جانے دے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ جب دونوں کا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر سے فرمایا، زبیر اپنے باغ سے سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے بھی پانی چھوڑ دو تاکہ وہ بھی اپنی کھیتی سیراب کر لے۔ اس پر انصاری کو غصہ آ گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، چونکہ زبیر آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں اس لیے آپ ان کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا، زبیر اپنا باغ سیراب کر لو، پھر پانی کو روکے رکھو یہاں تک کہ وہ منڈیروں تک چڑھ جائے اور اس کے بعد پانی چھوڑ دو۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے فیصلہ سناتے ہوئے انصاری کے کھیت میں پانی چھوڑنے کے لیے حضرت زبیر سے کہا تھا، مگر جب انصاری نے اس اخلاقی فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانونی فیصلہ صادر فرمایا، کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے کنویں یا نہر کے قریب کے کھیت والے کا حق بنتا ہے یہ وہ پہلے اپنی کھیتی سیراب کرے اور پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ مذکورہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان کے لیے کریں اس سے اپنے دل کو کسی طرح تنگی اور ناخوشی نہ پائیں، بلکہ خوش اور فرما برداری سے قبول کریں۔ جزاک اللہ۔